بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ میں خطاب تو آپ سے کرتا ہوں، لیکن آپ کے ذریعے یہ میں اپنی گفتگو جنرل عاصم منیر صاحب سے کرنے کی جسارت کروں گا۔ آج انہوں نے یونیورسٹیوں کے کالجوں کے بچوں کو بلا کے وہ بھی یہی کیا انہوں نے جو میں آپ کو بٹھا کے ان کو سنا رہا ہوں، انہوں نے بھی آپ بچوں کو بٹھا کے سنایا ہے پوری قوم کو۔ اب لگتا تو ہے کہ عاصم منیر صاحب جو لکس دے رہے ہیں وہ جنرل ضیاء الحق ثانی کی لکس دے رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق ثانی یہ بن جائیں گے، بالکل سٹائل ان کا وہی ہے، ٹوپی انہوں نے کئی دنوں سے اتار کے رکھ دی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے تیار بیٹھے اور عزیز وطنوں کہہ کے وہ اپنی دور کا پبلکلی بھی وہ اعلان کر دیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی لیڈرشپ جو پہلے مستور رہتی ہے اور خفیہ جگہوں پہ رہتی ہے، تو ہمارے ہر جرنیل کے اندر قیادت اور امامت، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ امامت سے بھی آگے پہنچے ہوئے ہیں، پر یہ ان کے اندر ہوتی ہے، صلاحیتیں ہوں نہ ہوں، خواہشیں ضرور ہوتی ہیں ہر جنرل کے۔ تو یہ موقع مل گیا ہے ہمارے عاصم منیر کو، تو وہ اس موقع کو ضائع کیوں کریں۔ قوم کے لیے ایک جری لیڈر چاہیے، پبلک سے تو وہ آنے نہیں دیں گے، تو پھر آخر کار یہ انہیں ہی کارنامہ سرانجام دینا پڑے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے، وہ جو ضیاء الحق کا دور تھا اور آج کے دور کا میں کمپیئر کر سکتا ہوں بڑی اچھی طریقے سے۔ وہ ان کو ایڈوانٹیجز بھی تھے، بھٹو کے خلاف پی این اے کی موومنٹ کامیاب ہو چکی تھی، اور ضیاء الحق تک اس وقت تک وہ جو ان کے اندر امامت کا جذبہ تھا وہ چھپایا ہوا تھا انہوں نے اپنے اندر۔ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی بھٹو ہے جو 70 کی ہماری شکست کا فائدہ اٹھا کے ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے، تو اب وقت ہے کہ ہم بھی اس سے انتقام لیں۔ تو جو ہم پی این اے والے تھے، ہمیں بھی بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ قائم کر رکھی تھی ہماری سوچ کے مطابق، اور اس دور میں ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا جینا، لیکن اسی دور میں پھر جینا بھی تھا۔ تو ہم سوچتے تھے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے مارے جائیں گے، اس سے بہتر ہے ہم میدان کے اندر آئیں اور ان کے سفاکیت کا مقابلہ کریں۔ وہ پورا عوام جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو اب یہ صورتحالات نہیں ہے۔ میں یہ ان کی خدمت میں دست بدستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب
آپ کہیں سے پتہ کرا لیں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو جن کو آپ وہاں بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے خاموش سامعین ہیں، ان بچوں نے کیا بول رہے ہیں، کبھی بولیں گے بھی نہیں. آپ ان کے ذریعے پوری قوم کو جو مجدہ سنا رہے ہیں کہ ہم نے خارجی پکڑ لی ہے. تو لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اس طریقے سے اچھا پہلے خارجی ہونے کا آپ فتویٰ دے رہے ہیں خود. کس ہمارے اسلام کے مطابق علماء کرام نے، دین سمجھنے والے جن کے آج تک بھی فتووں کو، فیصلوں کو پوری قوم اہمیت دیتی ہے، کبھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ خوارج کو آپ مار رہے ہیں؟ بھائی خوارج کے اندر بھی آپ قوم کو خود تقسیم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خارجی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں آپ ہیں. تو یہ فیصلہ بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ منصب افتاء پہ بیٹھ کے، اس منصب پہ بیٹھ کے آپ نے فتوے دینے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی خود کر لیا ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے فوجی جوان، لیفٹیننٹ، میجر، کرنل، جنرل، وہ وہاں پہ اپنی زندگی وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی سرزمین کو تحفظ کرنے کے لیے ہم نے یہ شہادت پائی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں. لیکن جو وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ تو امریکہ کی فوج ہے، امریکہ کو فیسلٹیز پہلے بھی کیا تھا اب بھی کریں گے، پہلے بھی انہی کی جنگ لڑے تھے اب بھی لڑیں گے. اب یہ ایک نقطہ نظر ہے. آپ افغانستان کے ساتھ ہر قیمت پر لڑنے پہ تیار ہیں، چلو آپ بڑھے، آگے بڑھے، آپ کو فتح و شادمانی نصیب ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہم پاکستان کے لوگ، پوری عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے. ہماری جو فوج ہے وہ بھی فائٹنگ آرمی نہیں ہے، روٹنگ آرمی ہے. تو ان کی وہ ہمدردیاں آپ کے ساتھ کھل کے نہیں ہیں. اور ابھی آپ نے آج کے آپ کے بیان کے بعد دیکھ لیجئے گا، پولیٹیکل لیڈرز، علماء سب آپ کے خلاف فتوے دیں گے اور آپ کو روکیں گے. وہ کہیں گے صلح کریں اور آپ نے ارد گرد کے مسلمانوں کو تنگ کرنے والی فوج نہ بنے. انڈیا سے ہم ادھر بھی ایک پنگا ہم نے لیا ہوا ہے، آج بھی 2-3 ان کے سپاہی مارے گئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں انڈیا کے. تو اس طریقے سے ہم اپنی چاروں جو ہماری سرحدیں ہیں، سمندر ہے، ہر طرف سے ہمیں آپ نے جو دوست تھے ان کو دشمن بنا کے آپ ہم سمجھ رہے کہ وہ سارے خارجی ہیں، ہوں گے خارجی. اچھا یا تو اس سے فائدہ یہ ہو کہ ایران خوش ہو جائے کہ یہ خارج کو مار رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم امریکہ کے پٹھوں ہیں. ان سب تمام چیزوں کے اندر ہم جو راستہ آپ نے چنا ہے یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، اس کی مقدر میں ناکامی ہے. آخر میں کیا ہوگا؟ پاکستان کا وجود جو ہے اس کے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے. پلیز ہم آپ سے منت کرتے ہیں، آپ کے پاس یہ کام تو آپ کا نہیں ہے،
آپ یہ کام چھوڑ دیں اور آپ اس کو حل کرنے دیں سیاستدانوں کو، علماء کو، پبلک کو. آپ جب فیصلے کرنے، آپ ہمیں معلومات دیں، جو بھی ہماری طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. پھر کوئی اپنی قوم تو آپ کے ساتھ ہو، آپ کے پیچھے تو کوئی کھڑے ہی نہیں ہے. پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں گے ایک آدمی نہیں ہوگا. اب جو جنرل ضیاء الحق تھے ان کا جنازہ کتنا عظیم الشان جنازہ تھا، میں بھی اس میں شامل تھا. لیکن آج ضیاء الحق کی مزار پہ بھی تالے پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ بس اس کو میں کیوں ہی کہہ کے بات آگے نہیں کہوں گا، بس کیوں. تو یہ آپ اگر اپنے سامنے چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو ضیاء الحق صاحب تھے انہوں نے 10 سال یہ جنگ لڑی. اپنے پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ ہم پھیلا رہے تھے افغانستان کی آخری سرحد تک. افغانستان کو ہم اپنا صوبہ بنانے کے لیے رات دن کوششیں کر رہے تھے. ہمارے جرنیل جو کہتے تھے کہ اس کو اپنا صوبہ سمجھ کے پھر بجٹ بنائیں، چیزیں دیکھیں. وہ جنرل تو اس وقت ان کو حق میں بہت کلیپنگ ہوتی تھی. یہی ہے جنرل حمید گل، کہاں ہے؟ ان کی قبر ہے کہاں؟ مجھے نہیں پتا. حالانکہ باقی جنرلوں کی طرح نیک نام تھے، نہیں پتا. دیکھیے ہم سب نے مر جانا ہے. میں جنرلوں کی بات نہیں کر رہا. میری قبر بھی جو ہے کسی قبرستان کے کونے خدرے میں پڑا ہوں گا میں، میری ہڈیاں بھی وہیں پڑی ہوں گی، ہو گیا وہ بھی قسمت میں ہے. لیکن میں اپنے آپ ان کو، اس جاوید ہاشمی کو دیکھوں نہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے. اس کی کھوپڑی، اس کی پسلیاں، اس کا سارا جسم، ہڈیوں کا ڈھانچہ، سارا اس کا گوشت گل سڑ چکا ہے. اور پھر اگر وہ کہتا ہے میں جاوید ہاشمی ہوں، کون سا جاوید ہاشمی؟ میں ایک بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خدا کے لیے بہت لے لیا، پاکستان نے بھی آپ کی بہت خدمت کر لی. اگر ایک دن 2 دن وہ مدت گزر جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کمانڈر ان چیف ہوتے. تو اس لیے اگر ایک موقع ملا ہے اس ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، آپ کو مہربانی کر دیں، سوچیں، تھوڑا سا دل کو ادھر بھی لگائیں، اللہ کی طرف بھی ذکر کریں، تلاوت بھی آپ پڑھتے ہیں. زیادہ تو پھر یہ چونکہ ہم کا علم محدود ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم سارا علم ہمارے پاس ہے. ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ تفسیر بھی پڑھتے تھے، سر مولانا محمد علی جلندری صاحب کی. مولانا محمد علی جلندری بہت بڑے عالم ہیں، قرآن کی تفسیر بھی اچھی ہے، خوبصورت ہے. لیکن ایک آدمی کتنی چیزیں پڑھے؟ تو وہ آپ اس کو نہ کمپیریٹو اسٹڈی کر سکتے ہیں، نہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور اسلام کے ٹھیکیداری بھی آپ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے آپ سب سے زیادہ مبلغ بھی آپ بن جاتے ہیں. یہ نہ کرے. بہت ہم نے دیکھ لیا. اصل میں نکلتا کیا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے جو ہم نے پھر ایک دفعہ ہم اس کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، اپنی ماؤں سے. تو اس کو خدا کے لیے بند کر دیں اور آگے کی طرف بڑھے. آپ ایک دفعہ موقع تو دے دیں سویلین کو بھی. ان کو آپ ہی ہر دفعہ جو ہماری فوج ہے وہ بیٹھ کے
फैसले करती है हमारी किस्मत के। 25 करोड़ लोगों की जो जो 10-11 कोर कमांडर हैं वो उसके फैसले करते हैं। कहीं ये देखा है आपने दुनिया पे? इसलिए बराह करम हमें इस कौम के लोगों को, इनके मैंडेट को, उसकी इज्जत करना तो सीखें। हमारी फौज ने 76 साल में मैंडेट की, वोट की इज्जत करना कभी सोचा ही नहीं है, बल्कि कहते हैं वो वोट की पत्र। अब तो अब आजकल जो हमारे जो यहाँ पे हैं दानिशवर, वो कहते हैं जी कि ये जमहूरियत भी तबाह कर देती है। इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारी पार्टियों को अकोमोडेट करके उनमें से फिर वो बनाए, किसी को तो बना ले। ये जमहूरियत जो है ये पाकिस्तान में फेल हो गई है। अब इस तरीके से आपने फेल करना है जिस जमहूरियत को कभी अमली तौर पे इस मुल्क में आई ही नहीं है, उसको हम कहते हैं कि आप इस जमहूरियत को खत्म करें। यही मशवरा दिया था हमारे जर्नैलों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को कि ये पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और फिर अमली तौर पे जब भी आए उन्होंने सदारती निज़ाम ही चलाया है। कायदे आज़म ने तो ये नहीं किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो सोचे इसी में पाकिस्तान चलेगा, कामयाब होगा। तो इसलिए मैं आज बहुत लंबी बातें नहीं करूँगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक दफ़ा फिर अपनी आज की तकरीर को फिर खुद भी गौर करें कि वो काबिल अमल है। मैं समझता हूँ वो काबिल अमल तकरीर आपकी नहीं थी। मेहरबानी।